بالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مملوک غلام کی مثال بیان فرمائی ہے کہ یعنی وہ خود کسی کے تصرف میں ہے، خود کسی کا مملوک ہے، مالک جیسے کہتا ہے وہ ویسے کرتا ہے، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. لا یقدر علی شیء، کہ وہ کسی چیز پر قادر نہیں ہے، اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کھا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے پی سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے پہن سکتا ہے. مالک جو کہتا ہے وہ وہی کام کرتا ہے. اور ایک وہ شخص ہے وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور ایک وہ شخص ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے پاکیزہ رزق دیا ہے، بے دین رزق دیا ہے، یعنی ہم نے اس کو مالداری دی ہے، اس کو مالک ہونے کا تصرف دیا ہے. تو فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، یہ تو اپنے مال میں سے ظاہری طور پر بھی اور چھپ کر بھی خرچ کرتا ہے. مملوک غلام وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور یہ مالک ہے اس کے پاس مال ہے اور یہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ اس کا مالک ہے، سب کچھ کر سکتا اپنی مرضی سے. حال یہ سبون کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقینی طور پر دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں کہ کہاں مملوک اور کہاں مالک، کہاں ایک یعنی جو اپنی مرضی سے پہن بھی نہیں سکتا، کھا بھی نہیں سکتا، اور ایک وہ ہے جو اپنی مرضی سے کچھ کر سکتا ہے. دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں. جب دو ہم جنس برابر نہیں ہو سکتے ہیں، ایک مالک ہے ایک مملوک ہے، تو خالق اور مخلوق کا کہاں مقابلہ ہو سکتا ہے؟ خالق نے سب کچھ بنایا، ہر چیز بنائی ہے، کوئی چیز اس کے تصرف سے باہر نہیں ہے. اور ایک وہ ہے مخلوق کہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنی مرضی سے، جو کچھ آقا کی مرضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ وہی کر سکتا ہے. اللہ کی مرضی نہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. اپنی مرضی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت کے بغیر تو یہ اپنی مرضی سے اٹھ بھی نہیں سکتا ہے، اپنی مرضی سے یہ کھا بھی نہیں سکتا. جو اللہ چاہتے ہیں یہ وہی کر سکتا ہے. دیکھتے نہیں کہ کتنے لوگ ہوتے ہیں اسباب سارے کے سارے موجود ہوتے ہیں، لیکن اسباب کے موجود ہوتے ہوئے بھی راحت حاصل نہیں ہے کہ یہ اپنی مرضی سے اس مال کے ذریعے، اسباب کے ذریعے راحت حاصل نہیں کر سکتا. اللہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت نہیں ہے کہ اس بندے کو راحت حاصل ہو جائے. اب سارے راحت کے اسباب تو موجود ہیں لیکن راحت حاصل نہیں. اس لیے اس رب پر کامل یقین ہو کہ وہ رب سب کچھ کر سکتا ہے، وہ رب سب کچھ سب چیزوں پر قادر ہے، لہذا وہی رب ہی اس بات کے لائق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے. اس کے علاوہ کسی کی عبادت کوئی شخص کوئی چیز اس لائق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. تو مخلوق محتاج ہے، محتاج کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی ایک مثال سے بات سمجھاتے تھے کہ مخلوق اور خالق کا معاملہ کیا ہے. وہ فرماتے تھے کہ جیسے دو آدمی قید میں ہوں، ایک قیدی دوسرے کو کہتا ہے کہ بھائی تم میری مدد کر دے، میں یہاں بے قصور یہاں جیل میں آ گیا ہوں، مجھے یہاں سے آزاد کرا دو. فرمایا کیا یہ شخص جو خود قید میں ہے یہ اس قیدی کی مدد کر سکتا ہے کہ اس کو جیل سے آزاد کرا دے؟ ایسے ہی مخلوق کی کیسے مدد کر سکتی ہے؟ مخلوق خود محتاج ہے، وہ خالق کی یعنی مخلوق دوسری مخلوق کی مدد اس اعتبار سے کرے کہ وہ اس کو یعنی نقصان سے بچا رہے، اس کو پریشانیوں سے بچا رہے، اس کی ضرورتوں کو ہر چیز کو پورا کر سکے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟